طبیب نفوسنا اعنی العبد المعید الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابا الزہراء محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومقصر فضائلہم ومنکر ولایتہم ومناقبہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الصلوات شب کی تاریکی میں سیاہ چٹان پر رینگنے والی سیاہ چیونٹی کی آہٹ کو سننے والا اللہ، ہواؤں کے دوش پر سفر کرنے والے پرندوں کے دانے کی فکر کرنے والا اللہ، سمندروں میں رنگ بدلنے والی مچھلیوں کی ضرورتوں کو جاننے والا اللہ۔ بیدار مجمع ہے تو لطف لیجئے گا، بنام علی آدمیوں کے باپ کی توبہ قبول کرنے والا اللہ، بصدقہ علی کشتی نوح کو پار کرانے والا اللہ، ابراہیم کے خواب کو حسین کی شکل میں زندہ کرنے والا اللہ، اور علی جیسے کعبہ کو وسط کعبہ میں بھیجنے والا اللہ، سولی کے منبر پہ علی کے ذاکر کو علی علی کرنے کے لیے زبان دینے والا اللہ، علی کے نام پہ بے زر کو ابو ذر بنانے والا اللہ، بے داد کو مقداد بنانے والا اللہ، مجبور کو مختار بنانے والا اللہ، کتنا اسے پیارا ہے حسین کہ جس کی محبت میں اپنے نافرمان کو بھی آتا دیکھے تو حر بنا کے بھیجتا ہے، بھائی کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ عمران بھائی میں نے آیت مجیدہ پڑھی ہے، اسی کا ترجمہ پیش کرتے ہیں، اس کے ذیل میں ماشاءاللہ پھر جو ماحول بنا جتنا آپ نے سنا پڑھنے کی کوشش کریں گے، ترجمہ غور سے سنیے گا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَاذِبًا، اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ بولے۔ ایک لفظ ہوتا ہے ظالم، ایک ہوتا ہے اظلم۔ ظالم کا مطلب ہوتا ہے ظلم کرنے والا، اظلم کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ ظلم کرنے والا۔ اب چونکہ میں دینی ادارے میں بیٹھا ہوں تو تھوڑی سی مشکل بات کر کے آپ کو آسانی کی طرف لے کر جاؤں گا۔ یہ جو افعل کے وزن پہ الفاظ ہوتے ہیں نا، اظلم، اکبر، اصغر، ارشد، ارحم، اشرف، یہ
اپنے ہم معنی الفاظ کی نسبت اپنے اندر زیادہ شدت رکھتے ہیں. بھائی کیا بات ہے؟ ظالم کا مطلب ظلم کرنے والا، تو ازلم زیادہ ظلم کرنے والا. جوان بتائیں کبیر کا مطلب کیا ہے؟ بڑا. اکبر کا مطلب سب سے بڑا. سبحان اللہ. صغیر کا مطلب چھوٹا. اصغر کا مطلب سب سے چھوٹا. رحیم کا مطلب رحم کرنے والا. ارحم کا مطلب زیادہ رحم. آپ دعاؤں میں نہیں پڑھتے یا ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے. اب لاہور کا مجمع ہے، مجلس میری شروع ہو گئی. پہلا فقرہ آپ کی ولائی سماعتوں کی نثر کرتے ہیں. افعل کے وزن کی سمجھ آ گئی. ظالم سے بڑا ازلم، کبیر سے بڑا اکبر، صغیر سے بڑا اصغر، اپنے معنی میں کریم سے بڑا اکرم، رشید سے بڑا ارشد. اسی طرح ایک لفظ ہے شریف، شرافت والا. ایک ہے اشرف، بڑی شرافتوں والا. میں کیا کروں، زمانہ یہی کہتا ہے مکہ شریف، مکہ شریف، مدینہ شریف، قرآن شریف، نجف اشرف. نہیں، نجف اشرف، نجف اشرف. بھائی اس کا مطلب ہے مکہ جانے کے لیے شرافت شرط نہیں، علی کے در پہ آنے کے لیے شرافت شرط ہے. جملہ میرا ہوتا دیوار پہ دے مارتے. کتنا پیارا کہا ہے حضرت عمر نے. انہوں نے کہا آؤ سنو علی کون ہے. لا یتم شرفا الا بولایت علی ابن ابی طالب. شرافت مکمل نہیں ہوتی جب تک علی کی ولایت نہ ہو. بھائی سلامت رہو آپ. جی بولا آپ کو سلامت رکھے. بھائی اس کے علی جو ایک بار اثر کرتا ہے، لہو بن کر نسلوں میں سفر کرتا ہے. میں تو سناتا ہوں مصیبت پرچم کو اپنی، پھر نہ جانے عباس کو کون خبر کرتا. بھائی کیا بات ہے. میرا قرآنی مجمع، میرا ایمانی مجمع. بھائی اب آیت سنی اور لطف آئے گا. اس سے بڑا ظالم دیکھیں، ظلم کی قسمیں ہیں. کسی کو کسی کا حق نہ دینا ظلم ہے، کسی کو بے گناہ قتل کرنا ظلم ہے. تو بڑا ظلم اللہ نے قرآن میں کیا لکھا؟ جو اللہ پہ جھوٹ بولتا ہے. اچھا اللہ پہ کیسے جھوٹ بولتا ہے؟ اللہ نے صدیق کسی کو بنایا؟ تو یہ اللہ پہ جھوٹ ہے. اگر کوئی اسے صدیق نہ مانے تو یہ اللہ پہ جھوٹ ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ بولے. عمران بھائی میں آیت پڑھ کے ابھی امتحان لے رہا ہوں اس مجمع کا، آگے پھر میں دیکھوں گا مجھے کیا پڑھنا ہے. اچھا اولئک، یہ جو جھوٹ بولتے رہے ہیں ان کے ساتھ ہوگا کیا؟ اولئک یعرضون علی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے رب کے سامنے پیش کیا جائے گا. وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ، اور گواہ گواہی دیں گے کہ یہ اپنے رب پہ جھوٹ بولتے رہے ہیں. الا لعنت اللہ علی الظالمین، اور ظالموں پہ اللہ کی لعنت ہے. اچھا اب مجھے بتاؤ یہ جو قیامت کے دن گواہی دیں گے جھوٹوں کے خلاف، یہ کون سے گواہ ہوں گے؟ یہ آپ کے لاہور میں کوئی 5,000 روپیہ لے کے قرآن سر پہ رکھ کے جھوٹی قسم اٹھائے ایسا گواہ ہوگا؟ نہیں. آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں اللہ کی کتاب تو بتا جھوٹوں کے خلاف گواہی کون دے گا؟ پہلی آواز ہے قل کفا باللہ شہیدا، کہہ دیجئے کہ گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. واللہ شہید بما تعملون، اللہ گواہ ہے اس پہ جو تم کرتے آ رہے ہو. سیدزادہ وہ کیا عدالت ہوگی کہ جو حاکم ہوگا وہی گواہ ہوگا. پہلا گواہ اللہ، دوسرا گواہ وجئنا بکا علی ہؤلاء شہیدا، اے محمد ہم نے آپ کو ساری امتوں پہ گواہ بنایا. پہلا گواہ اللہ، دوسرا گواہ رسول، تیسرا گواہ وجعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، ہم نے آپ کو امت وسطا قرار دیا تاکہ آپ تمام لوگوں پر گواہ بنیں. اٹھاؤ تفسیریں پڑھی ہیں، اس امت وسطا سے مراد محمد کی اہل بیت ہے. اللہ رسول، اللہ گواہ، رسول گواہ، بطول گواہ. کیا بنے گا اس جھوٹے کا جسے سچی کہے گی یہ جھوٹا ہے؟ بھائی کیا بات ہے، خدا کی قسم. نعرہ حیدری، علی گواہ،
बतूल गवाह, हसन गवाह, हुसैन गवाह, सैयद सज्जाद गवाह, इमाम बाकिर गवाह, आखिर तक सारे गवाह। और गवाह दिखाऊं? ये जो आपके दाएं बाएं बैठे नोट कर रहे हैं, अब हर बंदा बेहतर जानता है कि मेरा कौन सा ज्यादा बिजी रहता है, ये वाला या ये वाला। मासूम से किसी ने पूछा था, मौला वो कौन सा अमल है अंजाम दें तो दोनों बिजी हो जाते हैं? फरमाया, जब कोई हमारी दादी के दुश्मन पे लानत भेजता है, ये नेकियों को लिखता है, ये गुनाहों को मिटा देता है। अल्लाह गवाह, रसूल गवाह, अहले बैत गवाह, मलाइका गवाह। और गवाह कौन है? इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। ज़मीन गवाही देगी कि इस पे क्या हो रहा है। अच्छा, और गवाह कौन? इंसानी जिस्म के आज़ा गवाही देंगे। आंखें कहेंगी ये देखता रहा, कान कहेंगे ये सुनता रहा, हाथ कहेंगे ये करता रहा। आप क्यों घबरा गए? खुशकिस्मत हो, तुम्हारे कान कहेंगे जिक्र अली सुनता रहा है, तुम्हारी जुबान कहेगी जिक्र अली करता रहा है, तुम्हारी आंखें कहेंगी जिक्र अली पढ़ता रहा है। खैर तो वो मनाए जिनकी आंखें कहेंगी ये भी अली का दुश्मन है, कान कहेंगे ये भी अली का दुश्मन है। और कयामत के दिन आवाज आएगी, उधर तो दुश्मनी में आए थे ना, इधर भी मरोगे। मैंने तब कह दिया था, अला लानतुल्लाह अला ज़ालिमीन। आप सलामत रहे भाई। लाहौर वालों, आयत मैंने पढ़ दी, मजलिस शुरू करते हैं। ये हैं सारे गवाह। किसके खिलाफ गवाही देंगे? जो अल्लाह पे झूठ बोलता रहा हो। अब अल्लाह पे झूठ बोलने का क्या मतलब है? यानी अल्लाह के कुरान ने कहा ये है और कोई कुरान की आयतों को झुटला दे तो वो अल्लाह पे झूठ बोलता है। अल्लाह भी कहेगा ये झूठा है, रसूल भी कहेंगे झूठा है, बतूल भी कहेंगे झूठा है, ज़मीन कहेगी झूठा है, ज़मन कहेगा झूठा है, आफताब कहेगा झूठा है, उसके अपने आज़ा कहेंगे ये झूठा है। अब कहाँ जाएगी यजीद की नाजायज़ औलाद जो सारी ज़िंदगी मर गई कि कहीं तरीके किसी तरीके बाप रज़ी अल्लाह बन जाए? वो सुन ले, कुत्ता नहलाने से कुत्ता पाक नहीं होता, नहलाने वाला खुद नजीस हो जाता है। तेरा बाप तो शाम के मिंबर पे बैठ के कहता था, लाइबत बनु हाशिम बिल मुल्क ला खबरुन जाआ वला वही नज़र, न वही आई है, न कुरान आया, न रसूल आया। ये अल्लाह पे झूठ बोल रहा है। खैर मनाओ उस दिन की जब तेरे बाप को कटहरे में खड़ा किया जाएगा। अल्लाह भी कहेगा ये झूठा है, रसूल कहेंगे झूठा है, बतूल कहेगी झूठा है, अली कहेंगे झूठा है। और मैंने क्या कहा? कुत्ता नहलाने से कुत्ता पाक नहीं होता, नहलाने वाला नजीस हो जाता है। जो लानतुल्लाह को इधर रज़ी अल्लाह बनाने पे लगे हैं ना, उधर वो भी लानतुल्लाह है, ये भी लानतुल्लाह है। भाई बड़ा 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 कमाल का मजमा, बड़ा मुतहम्मिल मजमा। और मैं मुतमईन होके पढ़ूंगा। जालिम पे अल्लाह की, सारे बोलो, आज मैंने लानत ही भेजनी है, क्योंकि इमरान भाई की मजलिस के इश्तिहार का टाइटल यही होता है, अल्लाहुम्मा लअन क़तलत अमीरुल मोमिनीन। तो जिस मौजू पे मजलिस है आज उसी मौजू पे पढ़ते हैं, ठीक है? मौला के दुश्मन पे आओ। इसी आयत की आगे वाली आयत है, अल्लाह ने कुरान में बता दिया। आओ बताऊं कि और जालिम कौन है? अल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह, जो अल्लाह की सबील से रोकता है वो जालिम है। कूफा के मिंबर पे सज धज के बैठा था मेरा मौला अली, सीने पे हाथ मार के फरमाया, कूफा वालो अना सबीलुल्लाह, मैं अल्लाह की सबील हूं। तो जो अली से रोके वो है जालिम, तो जो सारी जिंदगी हाथों पे उठा के अली दिखाए वो है नबी। जिसने रोका वो बना लानतुल्लाह, जिसने मनवाया वो बना सल्ले अला। तो मयार तो अली बन गए ना, दूर हो जाओगे तो लानत आएगी, दर पे आ जाओगे तो रहमत व दरूद आएगा। अल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह।
میرے مولا نبی نے اپنی زندگی میں اتنا ذکر علی کیا، اتنا ذکر علی کیا. میں ان گناہگار آنکھوں سے پڑھ کر آیا ہوں. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہاں تک کہہ دیتے تھے ہمیں تو یوں لگتا ہے کہ نبی کو علی کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ نبی کو کچھ نظر نہیں آتا تھا؟ نبی کو سب کچھ نظر آتا تھا. تو وہ یہ کیوں کہتے تھے؟ وہ مجازی طور پہ کہتے تھے. ایک جملہ ہوتا ہے حقیقی، ایک ہوتا ہے مجازی. یہاں سے کوئی بچہ اٹھے اور صبح ادھر زو جائے قریب ہی چڑیا گھر، اور واپس آ کے اپنے دوستوں کو بتائے کہ میں نے ایک شیر دیکھا. وہ پنجرے کے پیچھے بڑا سا جانور، لمبے لمبے اس کے بال، سدھارتا ہے تو خوف آتا ہے، اور واپس آ کے دوستوں کو کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے ایک شیر دیکھا. آپ کے لاہور میں خدا نخواستہ ایک پارٹی کی دوسری پارٹی سے لڑائی ہو جائے، اور ایک پارٹی کا جوان پہلوان ہو اور اس کا بزرگ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہے یہ تو ہمارا شیر ہے. وہ جو بچے نے کہا تھا اس کی 4 ٹانگیں تھیں، جو بزرگ نے کہا ہے اس کی 2 ٹانگیں ہیں. جو بچے نے کہا تھا وہ حقیقی تھا. بھائی کیا بات ہے؟ جو بزرگ نے کہا وہ مجازی. ابھی بھی حقیقی مجازی کی سمجھ نہیں آئی؟ چلو پیچھے والوں کو بھی ساتھ ملاتے ہیں. میں عمران بھائی یہ سارا مجمع اس وقت میری مٹھی میں ہے. مٹھی اتنی ساری، تو اتنی ساری مٹھی میں مجمع کیسے آ گیا؟ تو سارے سمجھ گئے کہ میں مجازی طور پہ کہہ رہا ہوں. میری مراد یہ ہے کہ میں کہوں صلوات پڑھیں یہ پڑھتے ہیں، میں کہوں نعرہ لگائیں یہ لگاتے ہیں، میں کہوں چپ ہو جائیں تو پیچھے والے تو کہتے ہیں ہم تو پہلے ہی آپ کی مٹھی میں ہے. تو یہ مراد ہے نا مجازی طور پہ. ورنہ وہ ایک ہی تھا جس نے کہا تھا کائنات میری مٹھی میں ہے، اور وہ حقیقت بھی تھا. جب کسی نے کہا یا علی آپ سے کچھ بھی پوچھا جائے سوچتے کیوں نہیں؟ امیر ممکنات نے فرمایا بتا تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ کہتا ہے 5. فرمایا سوچا کیوں نہیں؟ کہتا مولا یہ بھی کوئی سوچنے کی بات ہے، ہر وقت میری مٹھی میں رہتی ہیں. علی نے فرمایا تو مان لینا جیسے تیری انگلیاں تیری مٹھی میں ہیں، اللہ کی کائنات علی کی مٹھی میں ہے. مٹھی میں. حقیقی اور مجازی کی سمجھ آ گئی. اب یہ جو صحابہ کہتے تھے نا ہمیں تو یوں لگتا ہے کہ نبی کو علی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا. لاہور والوں بزم محمد سجی ہوئی تھی، سامنے ولایت کا چہرہ چمک رہا تھا، نگاہ محمد ٹکٹکی باندھ کے بس علی کو دیکھتے جا رہی تھی. دائیں جانب سے آواز آئی یا رسول اللہ ادھر بھی تو دیکھیے. فرمایا تم نے مجازی سمجھا تھا، حقیقت میں مجھے علی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا. مجھے علی ہی نظر آتے ہیں، مجھے ساری زندگی علی نظر آتے ہیں. تو یاد رکھنا اللہ ظالم پہ لعنت بھیجتا ہے، اور ظالم وہ ہے جو علی سے روکتا ہے. جو ذکر علی سے روکے وہ ظالم، اور ظالم پہ اللہ کی لعنت. اب مجھے یہ بتائیے ظالم تو اللہ پہ لعنت بھیجتا ہے، تو کیا اللہ خود ظلم کرتا ہے؟ نہیں کرتا. بلکہ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالموں سے محبت بھی نہیں کرتا. واللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ ظالموں کی ہدایت بھی نہیں کرتا. اب ابھی تک آپ نے میرا امتحان لیا، اب میں آپ کا امتحان لیتا ہوں. آغاز میں نے کہا تھا ظالم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے. جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے وہ ظالم. اور اللہ نے کہا کہ میں ظالموں کی ہدایت ہی نہیں کرتا. جن کی اللہ ہدایت نہیں کرتا وہ تیرا ہادی کیسے ہو گیا؟ بھائی کچھ دینے کے لیے پاس ہونا ضروری ہے. واللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ ذرہ کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا. ذرہ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ذرہ چھوٹا سا، مجھے اشارہ ہوا ہے اتنا سا. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. اگر کوئی ذرہ بھر نیکی کرے گا خدا وہ بھی دیکھے گا، کوئی ذرہ بھر برائی کرے گا وہ بھی دیکھے گا. اتنا سا ہے ذرہ. وہ کیسے ترازو ہوں گے جن میں ذرے بھی تولے جائیں گے؟ ذرے کی سمجھ آ گئی؟ نہیں ابھی میرے بچوں کو نہیں سمجھ آئی. میں آپ کو دکھانا دوں ذرہ؟ دکھا دوں؟
کل دن 1 بجے آپ نے اپنے روم میں جانا ہے، لائٹس آف کر دینی ہے، دروازے بند کر دینے ہیں، ونڈوز بند کر دینی ہے، ایک روشن دان کھلا رکھنا ہے، ادھر سے آئیں گی سورج کی شعائیں، اندر ہوں گے چھوٹے چھوٹے ذرے، اب نظر آیا ذرہ؟ وہ جو اتنا سا ذرہ ہے نا، اللہ اتنا بھی ظلم نہیں کرتا، تو ذرہ تو میں نے دکھا دیا، اب پوچھو کہ علی کون ہے جس کو میرے نبی نے فرمایا تھا اے علی اگر کوئی بندہ نوح نبی جتنی عمر رکھے، ساری زندگی عبادتیں کرے، روزے رکھے، پیدل حج کرے، احد پہاڑ جتنا سونا رہے خدا میں خرچ کرے، صفا و مروہ کے درمیان حالت مظلومیت میں قتل کیا جائے، اگر اس کے دل میں ذرہ برابر تیری دشمنی ہوئی، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے۔ ذرہ برابر۔ ابھی ممکن ہے کوئی جوان کہتے کہ بلا ابھی آپ نے قرآن کی آیت پڑھی ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کوئی ذرہ بھر نیکی کرے خدا اس کی جزا دے گا، تو یہ کیا بات ہوئی کہ ذرہ بھر علی کی دشمنی ہوئی، ساری زندگی کے اعمال ضائع؟ بے شک اللہ عادل ہے، ذرہ بھر نیکی کی جزا دیتا ہے، لیکن علی کی دشمنی اتنا بڑا گناہ ہے، ذرہ برابر بھی ہونا زندگی کی نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں، ذرہ برابر۔ تو ذرہ کی سمجھ آ گئی؟ تو اللہ ذرہ برابر بھی ظلم، سارے بولو اچھا۔ اب مجھے آپ بتائیے اگر اللہ ظلم نہیں کرتا تو کیا کرتا ہے؟ انصاف نہیں، عدل۔ کیا بات ہے؟ ایک آواز ہے انصاف، ایک آواز ہے عدل۔ بھئی انصاف اور چیز ہے، عدل اور چیز ہے۔ سادہ سی مثال دے دوں، ایک فیکٹری کا مالک ہے اور وہ جناب اس نے ایک مینیجر بھی آفس میں بٹھایا ہوا ہے، اس نے ایک گیٹ کیپر بھی کھڑا کیا ہے، اس نے ورکر بھی بٹھائے ہوئے ہیں، تنخواہ دینے کی باری آئی، اس نے مینیجر کو بھی 10,000 دے دیا، گیٹ کیپر کو بھی 10,000 دے دیا، ورکر کو بھی 10,000 دے دیا۔ یہ انصاف ہے، عدل نہیں۔ عدل کیا ہے؟ جس کا جتنا بنتا ہے اسے اتنا دیا جائے، اللہ عادل ہے۔ مزید آسان کروں، عدل کسے کہتے ہیں؟ بھئی کسی شے کو اس جگہ پہ رکھنا جس کے وہ لائق ہو، اسے کہتے ہیں عدل۔ ظلم ہے اس کے برعکس، کسی شے کو ایسی جگہ پہ رکھنا جس کے وہ لائق نہ ہو۔ تو اللہ عادل ہے، بھئی اس نے جس کو جہاں رکھا وہ اسی کے لائق تھا۔ بھئی امامہ اس کی جگہ ہے سر، جوتا اس کی جگہ ہے پاؤں، امامہ سر پہ رکھوں عدل ہے، جوتا پاؤں میں رکھوں عدل ہے، اور اگر جوتا اٹھا کے سر پہ رکھوں ظلم ہے، امامہ اتار کے پاؤں میں رکھوں ظلم۔ یہی تو ہم کہتے ہیں جسے محمد نے پاؤں میں رکھا ہے نا اسے سر پہ نہ بٹھایا کر، ورنہ ظلم ہو جائے گا اور ظالم پہ اللہ کی لعنت ہے۔ تو جملہ کہہ دوں، جو اہل بیت کے دشمنوں کا احترام کرے ان پہ کل بھی لعنت تھی، آج بھی لعنت۔ ظلم بھائی کیا بات ہے؟ کسی شے کو، بہت شکریہ بھائی، پیچھے سے داد آ گئی، اب میری داد بنتی ہے یا نہیں؟ دیں گے تو عادل ہوں گے۔ بھائی کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ اللہ عادل ہے، تو اس نے جس کو جہاں رکھا وہ اسی کے لائق تھا۔ میرا نبی عادل ہے، اور اگر یہی نبی کسی کو شانے پہ بٹھائے عدل، خود اٹھ کے کسی کو اپنی مسند پہ بٹھائے تو عدل، کسی کو ہاتھوں پہ اٹھائے تو عدل، کسی کو محفل سے اٹھائے تو عدل۔ اللہ کا نبی جو کرے وہ عدل۔ اگر اللہ کا نبی عدل ہے تو اللہ کا علی عدل کرے گا نا، یعنی علی نے جو بھی کیا وہ عدل ہے۔
علی نے جو بھی کیا وہ عدل ہے. علی یہ نہیں دیکھتے کہ کون میرا اپنا ہے اور کون میرا دشمن ہے. جو جس کا بنتا ہے علی اس کو وہی دیتے ہیں. ایک بار کیا ہوا، کوفہ کے منبر پہ علی قضاوت کے فرائض سر انجام دے رہے تھے. علی زمانے کے فیصلے کر رہا تھا کہ کسی نے آ کے بتایا، یا علی وہ جو آپ کا شیعہ ہے نا اس نے چوری کر لیا ہے. بھئی علی کے شیعہ بھی بڑے لاڈلے ہیں، شیعہ بھی ہوتے ہیں چور بھی ہوتے ہیں. علی نے فرمایا اچھا ذرا اس کو بلاؤ میرے قریب، تو نے چوری کی؟ اس نے کہا نعم. 3 بار پوچھا چوری کی؟ کہتا ہے جی ہاں. تیسری بار جب اس نے اقرار کر لیا فرمایا اب دیکھیں اس نے یہ نہیں کہا نہیں کی. پتا چلا شیعہ چور ہو سکتا ہے جھوٹا نہیں ہوتا. اس نے اقرار کیا جی مولا میں نے چوری کی. علی نے فرمایا کمبر، جی وارث منبر میری تلوار لے کے آ، اس کے ہاتھ کاٹ دے. چوری کی سزا اسلام میں ہاتھ کاٹنا ہے. ہمارے برادران کے ہاں ادھر سے ہاتھ کاٹنا ہے، ہمارے ہاں ادھر سے کاٹنا ہے انگلیاں. کسی نے معصوم سے پوچھا تھا مولا ہتھیلی کیوں نہیں کاٹی جاتی؟ فرمایا سجدے کی حالت میں 7 اعضاء کا زمین پہ رکھنا واجب ہے. ہم وہ سزا نہیں دیتے کہ سجدے ہی چھوٹ جائیں. ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ. انگلیاں کاٹی، یہ انگلیاں کاٹنا، ہاتھ کاٹنا مراد، یہ انگلیاں کاٹنا. علی نے فرمایا اس کی انگلیاں کاٹو، یعنی ہاتھ کاٹو، انگلیاں کاٹو. انگلیاں کٹ گئیں. اب یہ 4 انگلیاں کٹی ہوئی، یہ اس نے اس ہاتھ میں رکھی. ادھر سے لہو جاری، کوفہ سے نکل پڑا. وہ جو پہلے بھی علی علی کرتا تھا آج پھر علی علی کرنا شروع ہو گیا. ایک بندے نے دیکھا آج اس کا پتہ چلے گا، کل تک تو بڑا کہتا تھا میرا علی امام ہے علی امام ہے. اس نے بہانے سے پوچھا کس نے کاٹی تیری انگلیاں؟ سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے کاتا اجمینی امیر المومنین. انگلیاں ادھر پڑی ہیں اور لہو یہاں سے جاری ہے. کاتا اجمینی امیر المومنین، کاتا اجمینی امام المتقین، کاتا اجمینی امام المواحدین، کاتا اجمینی قاتل المشرقین، کاتا اجمینی حبل اللہ المتین، کاتا اجمینی اسد اللہ، کاتا اجمینی جد اللہ، کاتا اجمینی ولی اللہ، کاتا اجمینی باب اللہ، کاتا اجمینی اسد اللہ، کاتا اجمینی وجہ اللہ، کاتا اجمینی غلبت اللہ، کاتا اجمینی فضل اللہ، کاتا اجمینی رحمت اللہ، کاتا اجمینی فیض اللہ، کاتا اجمینی کرم اللہ، کاتا اجمینی رحمت اللہ، کاتا اجمینی صلوات اللہ، کاتا اجمینی سلام اللہ. پورے کوفہ میں جب علی 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 ہو رہا تھا، کسی نے آ کے علی سے کہا یا علی وہ جس کی آپ نے انگلیاں کاٹی گلیوں میں جا کے آپ کے ہی قصیدے پڑھ رہا ہے. علی کے چہرے پہ تبسم کی لکیر آئی. فرمایا شیعہ جو میرا ہے، عاشق جو میرا ہے، جاؤ اس کو بلا کے لاؤ. جیسے ہی وہ چور ہاتھوں میں انگلیاں لے کے لہو جاری کوفہ کی مسجد میں داخل ہوا، علی نے فرمایا تو نے میری انگلیاں کاٹنے پر میرا قصیدہ پڑھا؟ کہتا ہے جی مولا. تو کیوں پڑھا؟ میں نے تو تیری انگلیاں کاٹی. کہتا ہے مولا ناز نہ کروں تو کیا کروں، امام جو عادل مل گیا ہے، امام جو عادل مل گیا ہے. علی نے فرمایا کمبر اس کی ٹوٹی ہوئی انگلیاں اس کے حوالے سے، اس کے ہاتھ سے لے کے میرے حوالے کر. جیسے کٹی انگلیاں جد اللہ کے ہاتھوں پہ آئی، علی نے اس کے دوسرے ہاتھ کے ساتھ پہلی انگلی جوڑی جڑ گئی، دوسری جوڑی جڑ گئی، تیسری جوڑی جڑ گئی، چوتھی جوڑی جڑ گئی، 5ویں جوڑی جڑ گئی. بندے پریشان ہو گئے ہیں. جب جوڑنی تھی تو کاٹی کیوں تھی؟ تو علی کو سمجھا ہی نہیں. ارے کاٹی تھی یہ عدل علی تھا، جوڑی تھی یہ فضل علی تھا. فضل علی تھا. سارے بولو حیدر. اللہ میرا بیٹا تمہاری ذہنی نفاست کی داد دیتے ہیں، تمہارے پیار و الفت کی داد دیتے ہیں. جب بھی لگاتے ہو نعرہ تو عرش پر مخلوق تمہاری ماں کی شرافت کی داد دیتے ہیں. سبحان اللہ. بھائی کیا روحانی مجلس ہے خدا کی قسم. اللہ ظلم نہیں کرتا، عدل کرتا ہے. رسول ظلم نہیں کرتے، عدل کرتے ہیں. علی ظلم نہیں کرتے،
عدل کرتے ہیں. لوگوں نے بڑی کوششیں کی کسی طریقے سے علی بن جائیں، نا ممکن ہی نہیں، کیونکہ علی کو جس نے بنایا ہے نا وہ ایک ہے، وہ علی بنانے میں بھی اپنا شریک برداشت نہیں کرتا. ایک ہی علی بنایا، ایک ہی علی بنایا. ایک بندے نے وہ حالت رکوع والی جب آیت آئی نا، ایک نے کہا میں بھی جاؤں گا رکوع میں، تم بھی وہ چولا پہن کے آ جانا، کباب جبہ پہن کے، اور مانگنا میں یوں کروں گا انگلی سے انگوٹھی اتار لینا. بدبختو علی کے مقابلے کرنے پہ آؤ گے نا تمہاری باطل ہوں گی. علی کرے تو آیت اترتی ہے، تو کرے تو لعنت اترتی ہے. آہا اچھا، اسی طرح لوگوں نے عدل علی کے بھی مقابلے کرنے شروع کیے. ایک بندہ دربار میں بیٹھا ہوا ہے، یوں کھچا کھچ مجمع. کسی نے آگے کان میں کہا حضور وہ جو آپ کا بیٹا ہے نا، آپ کا، اس نے وہ پی لی ہے جو نہیں پینی چاہیے تھی. اس نے کہا میرے بیٹے نے؟ ہاں ہاں آپ کے بیٹے. تو کیا ہوا؟ میں عادل ہوں، پیش کرو، کوڑے مارو. بیٹا بگڑ کے کہنے لگا بابا وہ مارے جس نے خود کبھی نہ پی ہو. علی کے مقابلے، علی کے مقابلے اس نے خود کبھی نہ پی ہو. سارا مجمع ٹس سے مس بھی نہ ہوا. اب اٹھے تو کون اٹھے؟ روایت کے فکر ہے فقام علی بن ابی طالب. میرا مرشد اٹھا، ادھر سے حسن کو اٹھایا، ادھر سے حسین کو اٹھایا، خطبہ دے کے فرمایا انا علی بن ابی طالب. مجھے دیکھو، ہمارا ماضی بھی پاک ہے، حال بھی پاک ہے، مستقبل بھی پاک ہے. حسن کوڑے مارو اس کو، اس نے شراب پی لی ہے. شراب رجس ہے، اور رجس اہل بیت کے قریب نہیں آ سکتا. اب رجس کے بارے میں بھی میں بار بار بات کر رہا ہوں، اور میرے لیے میری خوش قسمتی ہے بالکل میرے سامنے جناب حجت الاسلام سرکار علامہ محمد حسین اکبر صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ بھی تشریف فرما ہے. میں نے آتے دیکھا نہیں تھا، ورنہ میں مصافحہ کر کے آتا، دستبوسی کرتا. میں زیارت کر رہا ہوں اور میرے لیے شرف بھی ہے کہ قبلہ سماعت فرما رہے ہیں. تو مفسرین نے بڑی بڑی تفسیریں کی ہیں رجس کے بارے میں کہ رجس کا مطلب کیا ہے. کسی نے کہا اس کا مطلب باطنی رجس ہے، کسی نے کہا نہیں ظاہری رجس ہے، کسی نے کچھ لکھا، کسی نے کچھ لکھا. بھائی ہم تو قرآن کی آیت سے ہی علی تلاش کرتے ہیں. ہم قرآن سے پوچھتے ہیں تو ہی بتا دے یہ رجس کیا ہے. تو قرآن نے رجس کی علامت یہ بتا دی، رجس ان سے دور ہے، پس جو ان سے دور ہے. وہ رجس ہے. عدل کا کیا مطلب ہے؟ کسی شے کو ایسی جگہ پہ رکھنا جس کے وہ لائق ہو. اور ظلم کا کیا مطلب ہے؟ ایسی جگہ پہ رکھنا جس کے وہ لائق نہ ہو. اللہ نے لعنت کدھر رکھی ہے؟ لعنتی کے گھر میں. ہائے ہائے بھائی میں تو کہہ رہا تھا سوزیوں والے وہ پہلے نالین بھائی پاڑے تھے، گو کہ سوزیوں کے ساتھ نہیں تھے، لیکن انہیں طریقہ ہے، سوزیوں کو جیسے بلواتے ہیں مجمع بھی بلا لیتے ہیں. تو میں پریشان تھا کہ میں سوزی بھی نہیں ہے کیا کروں گا، لیکن بہرحال سوزی تو دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں. تو لعنت کی جگہ کون سی ہے؟ لعنتی کا گھر. عدل وہ ہے کہ کسی شے کو ایسی جگہ پہ رکھنا جس کے وہ لائق ہے. تو اللہ نے لعنت رکھی ہے لعنتی کے گھر میں. اگر کوئی وہیں پہ لعنت بھیجے تو عدل ہے، اور اگر کوئی ادھر نہ بھیجے ظلم ہے. یہ جو اکثر ہمارے جوان کھڑے ہو کے نعرہ لگاتے ہیں نا اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، جو نہ بھیجے اس پہ بھی لعنت، بات بالکل ٹھیک کرتے ہیں. وہ نہ بھیج کے ظلم کر رہا ہے، اور ظالم پہ اللہ کی لعنت ہے. عادل، اللہ عادل، رسول عادل، علی عادل. اب رسول اللہ نے زندگی میں جو کام بھی کیا ہے وہ عین عدل ہے. روایت میرے لبوں پہ آئی ہے، عمران بھائی اجازت دیں تو پڑھ دوں. رسول اللہ اپنے ایک گھر میں تشریف فرما تھے.
اور آپ جانتے ہیں کہ عرب کے ہاں رواج ہے کہ ان کے ہاں جو مہمانوں کے بیٹھنے کا طریقہ ہے وہ نیچے مجلسی انداز ہے. ہمارے ہاں تو صوفے ہوتے ہیں، بہرحال ان کے ہاں وہ فرش پہ بیٹھتے ہیں. ہمارے ہاں بھی یہ ماحول بن چکا ہے، لیکن یہ روایت اصل میں ان کی ہے، اور ان کے ہاں ہمارے والا ماحول بھی کنورٹ ہو گیا ہے. وہ نیچے بیٹھتے ہیں، اور مہمان نوازی کا طریقہ ہے کہ جب کوئی آتا ہے تو آپ اس کے استقبال کے لیے آگے بڑھتے ہیں، یہ اخلاقیات کا حصہ ہے. اور جب کوئی الوداع ہوتا ہے تو اسے چھوڑنے بھی دروازے تک جاتے ہیں. عدل ذہن میں رکھیے گا. رسول اللہ ایک گھر میں تشریف فرما ہیں، دستک ہوئی، اٹھنے لگے پھر بیٹھ گئے. گھر والی سے کہا جا کر دروازہ کھولیے. انہوں نے دروازہ کھولا، آنے والا آیا، آ کر بیٹھا. روایت کے جملے ہیں فلم یتحرک لہو، نبی نے اس کے لیے حرکت بھی نہیں کی. یعنی میں اپنے انداز میں کہوں کہ حضور ٹس سے، مجھے 30-35 منٹ ہو گئے ہیں پڑھتے ہوئے، ابھی بھی ایک حلقہ ایسا ہے جو ابھی تک ٹس سے مس نہیں ہوا. یقین روایت کہتی ہے فلم یتحرک لہو، نبی اس کے لیے ٹس سے. دوسری بار پھر دستک ہوئی، پھر اٹھنے لگے، پھر بیٹھ گئے. پھر گھر والی سے کہا جائیے دروازہ کھولیے. انہوں نے دروازہ کھولا، آنے والا آیا، آ کر بیٹھا. فلم یتحرک لہو، نبی نے اس کے لیے حرکت بھی ٹس سے. تیسری بار پھر دستک ہوئی، اٹھنے لگے، پھر بیٹھ گئے. پھر گھر والی سے کہا جاؤ دروازہ کھولو، جو ٹس سے مس نہیں ہوئے ابھی تک بیدار ہو جائیے. اس نے دروازہ کھولا، پھر آنے والا آیا اور آ کر بیٹھا. روایت کے پھر جملے ہیں فلم یتحرک لہو، نبی نے ٹس سے مس بھی نہ ہوئے، نبی ٹس سے مس بھی نہ ہوئے. روایت کہتی ہے جب ہوئی چوتھی بار دستک، محمد اچھل کے اٹھے، جلدی سے دروازے کی جانب بڑھے. دروازہ کھولا، وہ نظر آیا جسے دیکھنا عبادت ہے. سینے سے لگایا، باہوں سے ملایا، واپس لائے ادھر بٹھایا جدھر خود بیٹھے تھے. اعتراض کرنے والی زبان نے اعتراض کرتے کہا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے، یہ تو ظلم ہو گیا، پہلے نہیں اٹھے اور اب اٹھ گئے. نبی نے فرمایا خبردار، انک لعلی خلق عظیم کی آیت میرے لیے آئی ہے، میں جانتا ہوں خلق کیا ہوتا ہے، اخلاق کیا ہوتا ہے، مگر کیا کروں. جب پہلی بار اٹھنے لگا تھا نا، جبریل نے کہا اللہ کہہ رہا نہ اٹھنا ظلم ہو جائے گا. دوسری بار اٹھنے لگا، کہا نہ اٹھنا ظلم ہو جائے گا. تیسری بار اٹھنے لگا، نہ اٹھنا ظلم ہو جائے گا. جب چوتھی بار دستک ہوئی، وہ جو مجھے روکنے آتا تھا وہ 70,000 ملائکہ کو لے کر آیا. کوئی کہتا تھا دروازہ میں کھولتا ہوں، کوئی کہتا تھا میں کھولتا ہوں. جب میں نے کھولا تو میرا بھائی علی تھا. ارے یاد رکھنا، پہلے اٹھتا تو ظلم تھا، اب اٹھا ہوں تو عدل ہے، عدل ہے. عدل کی سمجھ آ گئی؟ ہر شے کو اس جگہ پہ رکھنا جس کے وہ لائق ہو. اور اگر رسول فرمائے قرآن علی کے ساتھ ہے تو قرآن اسی لائق ہے کہ اسے علی کا ساتھ مل جائے. حق علی کے ساتھ ہے، حق اسی لائق ہے کہ اسے علی کا ساتھ مل جائے. اور خدا کی قسم ایسا ساتھ ہے. یہ ساتھ سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ قرآن علی کے ساتھ ہے جی. یہ جو پیچھے والا محلہ ہے آپ میرے ساتھ ہیں. بسم اللہ سفر کا دوسرا اتوار امان ٹاؤن لاہور میں انشاءاللہ ظہرین کے بعد حاضر ہوں گے. آپ میرے ساتھ ہیں؟ اچھا، وہ باہر سے کہہ رہے ہیں کہ قبلہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. میں ادھر بیٹھا ہوں، وہ ادھر بیٹھے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم آپ کے ساتھ ہیں. کیوں جھوٹ بول رہے ہیں بھائی؟ اب وہ کہیں گے نہیں قبلہ جھوٹ نہیں بول رہے. جھوٹ تو تب بولیں جب دروازہ جھوٹوں کا ہو. ہم تو سچوں کے دروازے پہ آئے ہیں. قبلہ یہ جس ساتھ کی آپ نے بات کی ہے نا، یہ فزیکل ساتھ نہیں، یہ توجہ کا ساتھ ہے، یہ فکر کا ساتھ ہے. تو قرآن علی کے ساتھ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ مولا ہر وقت قرآن جیب میں لے کے چلتے تھے. میں جملہ کہہ دوں، ایک صورت ہوتی ہے سواد والی، ایک ہوتی ہے سین والی. بتاؤں کیسا ساتھ ہے؟ جو قرآن کی صورت میں ہے وہ علی کی صورت میں ہے.
قرآن علی کے ساتھ ہے. قرآن ایک پھول ہے، علی اس کی خوشبو ہے. قرآن صامت ہے، علی ناطق ہے. قرآن میں سورہ کوثر ہے، علی ساقی کوثر ہے. قرآن ہدی للمتقین ہے، علی امام المتقین ہے. قرآن کتاب مبین ہے، علی امام مبین ہے. قرآن کتاب عرشی و فرشی ہے، علی امام عرشی و فرشی ہے. قرآن میں قل هو اللہ احد ہے، علی اللہ کی وحدانیت کی سند ہے. قرآن میں سورہ آل عمران ہے، علی فرزند حضرت عمران ہے. قرآن میں سورہ محمد ہے، علی داماد محمد ہے. قرآن میں سورہ نور ہے، علی محمد کا نور ہے. قرآن میں سورہ یوسف ہے، علی فخر یوسف ہے. قرآن میں سورہ ابراہیم ہے، علی آل ابراہیم ہے. میرا خاموش مجمع، قرآن کتاب اللہ ہے، علی ولی اللہ ہے. قرآن نور اللہ ہے، علی وجہ اللہ ہے. قرآن زینت ممبر ہے، علی وارث ممبر ہے. قرآن کی طرف دیکھنا بھی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت. اور حد ہو گئی، قرآن پڑھنا بھی عبادت، علی علی کرنا بھی. قرآن علی کے ساتھ ہے. تو ساتھ کی سمجھ آ گئی نا. یہ نبی کا عدل ہے کہ قرآن علی کے ساتھ ہے. تو ساتھ کا مطلب فزیکل ساتھ نہیں ہوتا، فکر کا ساتھ ہے، ذکر کا ساتھ. یہ جو فرمایا کونو مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کیا مطلب؟ سچوں کے ساتھ جا کر چمٹ جاؤ؟ نہیں، ذکر وہ کرو جو سچوں کا ہے، فکر وہ رکھو جو سچوں کی ہے، سچوں کے ساتھ ہو جائے. تو اب پتا چل گیا نا، کبھی کبھی دور والے بھی ساتھ ہوتے ہیں، کبھی ساتھ والے بھی دور ہوتے. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. پس نبی نے جس کو جہاں رکھا ہے وہ اسی کے لائق ہے. علی کو شانوں پہ بٹھایا، علی اس لائق ہے. کسی کو قدموں پہ بٹھایا، وہ اس لائق ہے. کسی کو سجدے میں اپنی پشت اس کا تخت بنا دیا، ہائے 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 ہائے، پشت محمد تخت حسین بن جائے، حسین اسی لائق ہے، حسین لائق ہے. اور جنت کی سردار بطول اس لائق ہے. حسنین جنت کے جوانوں کے سردار اس لائق ہے. کئی حدیثیں ایسی ہوتی ہیں جو لوگ انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ اتنی تواتر سے ہم تک پہنچتی ہیں. انکار کر نہیں سکتے تو پھر یوں کرتے ہیں چلو وہ اپنی جگہ رہے، تھوڑا سا ہم بھی اضافہ کر لیتے ہیں. حسنین جنت کے سردار ہیں، جوانوں کے. بھائی یاد رکھنا، یہ قرآن کے خلاف ہے جو آپ سوچ رہے ہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے بڑھاپا نقص ہے اور جنت میں نقص نہیں کمال ہوتا ہے. اب جوانوں کی داد آئی ہے، بوڑھے پریشان ہو گئے ہیں. نہیں، آپ بھی جوان ہو کر جنت میں جائیں گے بھائی. اور حسینی جو بن جائے وہ ہوتا ہی جوان ہے. قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ. عدل ہے خدا کا، عدل ہے نبی کا، عدل ہے علی کا. ہر شے کو اس جگہ پہ رکھنا جس کے وہ لائق ہو، اسے عدل کہتے ہیں. روتے ہم اس بات کو ہیں، علی کی بیٹیاں بازاروں کے لائق نہیں تھیں. ساری رات گزر رہی ہے، تم رو رہے ہو، گریا کر رہے ہو. یہ مجلس امیر کی شہادت کی مجلس ہے. شہادت آخر والے ہی پڑھیں گے، حق بھی ان کا ہے. میں غربت امیر کی تھوڑی پڑھنا چاہتا ہوں. جب کوفہ میں آئے نا مولا، کوفہ میں ظاہری خلافت، بیٹوں کے ساتھ آئے تھے. منبر سنبھالا، مصلی سنبھالا. ایک دن اپنے بیٹے امام حسن مجتبیٰ سے فرمانے لگے، میرا لال، جی بابا، میرا جی چاہتا ہے میں اپنی زینب کو کوفہ دکھاؤں، ہو سکے تو میرے حرم کو مدینے سے کوفہ لے آ. مولا حسن نے فرمایا، جی بابا جیسے آپ کا حکم. علی نے جاتے ایک نصیحت فرمائی، حسن ایک بات یاد رکھنا، علیک باللیل، سفر کرنا تو رات کے کرنا، میری زینب بڑی پردادار ہے. حسن مولا نے بابا کی نصیحت سنی، تسلی سے روتے آؤ، کوئی جلدی نہیں. آ گئے مولا مدینہ میں. میں نے روایت میں نہیں پڑھا مگر میرا دل کہتا ہے
جب مولا آیا ہوگا نا مدینہ میں، کہیں جائے نہ جائے ماں کی قبر پہ تو ضرور گیا ہوگا۔ اماں اجازت ہے تیری زینب کو مدینے سے لے جاؤں؟ تڑپ گئی ہوگی ماں کی قبر، لیکن عزادارو قبر مادر کو سلام کیا، قبر نانا کو سلام کر کے مولا گھر آئے، بہن زینب سے فرمایا بہنا بابا کوفہ میں یاد کر رہے ہیں، ام کلثوم بابا کوفہ میں یاد کر رہے ہیں۔ حرم کو دعوت دی، آخر میں آئے مادر عباس کے پاس، اماں آپ کو بابا کوفہ میں یاد کر رہے ہیں۔ جی بابا کا جیسے حکم ہے ہم حاضر ہیں۔ شریف ہو قافلہ چل پڑا۔ علی کو خبر ملی میری بیٹیوں کا قافلہ بالکل قریب ہے کوفہ کے۔ مغربین کی نماز پڑھانے کے بعد علی نے خطبہ دیا، داڑھی میں ہاتھ رکھا، فرمایا دیکھو میں تمہارا امام ہوں نا؟ جی مولا، میں ایک حکم دیتا ہوں، مولا حکم کریں، آج عشاء کے بعد کوئی بندہ گھر سے باہر نہ نکلے، میری بیٹیاں کوفہ کی مہمان بننے والی ہیں۔ کوفیوں نے امام کے حکم کی تعمیل کرتے دروازے بند کر دیے، گھروں میں محو آرام ہو گئے۔ علی کو خبر مل گئی کوفہ کے قریب میری بیٹیوں کا قافلہ ہے۔ علی کوفہ سے نکلے، میں بیٹیوں کو خود لے کر آؤں گا۔ نکلتے نکلتے جب دیکھا نا دور سے زینب کا قافلہ آ رہا ہے، علی جلدی سے اس سواری کے قریب آئی جس پہ بیٹھی تھی عالیہ۔ علی نے سواری کی مہار پکڑی، ہائے ہائے تو نے آرام سے سن لیا، بی بی کا اپنا مقدر، کبھی مہار بابا پکڑتا ہے، کبھی اسی کوفہ میں غازی کا قاتل پکڑے گا، کبھی اکبر کا قاتل پکڑے گا۔ علی نے یوں مہار پکڑ کے علی کی بیٹی کو دیکھا، علی نے بیٹی کو دیکھا اور سواری چلانا شروع کی۔ قریب آ کے فرمایا میری بیٹی زینب۔ جی بابا، میں بابا کہہ رہا ہوں تھوڑی دیر کے لیے محمل کا پردہ اٹھا۔ بی بی نے پردہ اٹھایا۔ جی بابا، زینب اس شہر کو کوفہ کہتے ہیں۔ بی بی تڑپ گئی، جگر پھٹنا شروع ہو گیا، بابا مجھے کیوں بتا رہا ہے؟ شریفو سواری چند قدم آگے آئی، علی نے پھر فرمایا زینب پردہ اٹھا۔ بی بی نے پردہ اٹھایا، فرمایا زینب یہ کوفہ کا صدر بازار ہے۔ شریفو تو نے ہائے کی ہے، بی بی کا جگر پھٹ رہا ہے، دل میں سوچتی رہی کوفہ کیوں دکھا رہا ہے بابا؟ قریب کان لگا کے کہتی ہے بابا شہروں کا، بازاروں کا، چوکوں کا بیٹوں کو بتایا جاتا ہے، میں تیری پردہ دار بیٹی ہوں۔ تڑپ کے فرمایا زینب یہاں میرا کوئی بیٹا قیدی نہیں بنے گا۔ زینب آج تو شہزادی بن کے آئی ہے، آج کے بعد جب آئے گی قیدن بن کے آئے گی۔ بس شریفو 10ویں کے بعد جب بی بی کا سفر شروع ہوا، سر پہ چادر نہیں، ہاتھ رسیوں میں بندھے، کسی نو کے نیزہ پہ غریب کا سر، کہیں اکبر کا سر، کوفہ کا بازار آیا۔ کل علی نے اعلان کیا تھا دروازے بند کر لو، آج آواز آئی کوفہ والو جس نے علی سے بدلے لینے ہیں، آج علی کی بڑی بیٹی تمہاری مہمان۔ شریفوں کوفہ کی عورتیں چھتوں پہ آ گئی، کوئی پتھر مار رہی تھی، علماء ذاکرین بیٹھے ان سے پوچھو، خالی پتھر نہیں مارے، کوفہ کی عورتوں نے کپڑوں کو آگ لگائی، جلے ہوئے کپڑے بیبیوں پہ پھینکے، آگ کے انگارے گرے، زینب دیکھتی رہی، پتھر کھائے خاموش رہی، انگارے آئے چپ رہی، لیکن چند عورتوں نے صدقے کی کھجوریں پھینکی۔ تڑپ گئی بطول کی بیٹی، فرمایا او کوفہ والو الصدقہ تو علینا حرام، صدقہ ہم پہ حرام ہے۔ یہ جملہ ایک کوفی عورت نے سن لیا، قریب آ کے کہنے لگی اے قیدن صدقہ تو اہل بیت پہ حرام ہے، من انتے بتائے گی تو کون ہے؟ بی بی نے فرمایا تو بتا اہل بیت کو جانتی ہے؟ کہنے لگی ہاں محمد کی اولاد پہلا علی آخری حسین۔ فرمایا علی کی بیٹیوں کو بھی جانتی ہے؟ نظر جھکا کے کہنے لگی ہاں میری مرشد زادیاں، مدینے کی شہزادیاں۔ بی بی نے فرمایا بتا مرشد زادیوں کے نام بھی جانتی ہے؟
تڑپ گئی اے قیدن یہ کوفہ کا بازار ہے، وہ بڑی ہی پردادار ہے، خاموش ہو جا۔ بی بی نے فرمایا مجھے اتنا بتا، اگر تیری شہزادی کوفہ آ جائے پہچان لے گی؟ تڑپ گئی، کہنے لگی اگر تو قیدن نہ ہوتی میں تجھے بتاتی۔ کہا نا چپ ہو جا، یہ کہنا تھا تڑپی محمد کی نواسی، ام حبیبہ میرے بالوں کو ہٹا، اور مجھ سے مدینہ چھوٹ گیا، اور مجھ سے کربلا چھوٹ گیا۔ جب جملہ سنا تڑپ گئی بی بی، میں یہ نہیں پوچھتی چادر کدھر گئی، میں نہیں پوچھتی کیسے آئی، مجھے بتا تیرا عباس کہاں؟ بی بی نے فرمایا وہ گھوڑے کی گردن میں میرا غازی بازو کٹا۔ یہ تھا کوفہ۔ ابھی زینب نے شام آنا ہے۔ شریفوں تم سنو گے، شہادت پڑھی جائے گی نا میرے مولا کی۔ 21 رمضان جانتے ہو علی نے کام کیا کیا؟ اپنی اولاد کو قریب بلایا، حسن حسین میرے قریب آؤ، میری بیٹیوں قریب آؤ، سب کو نصیحتیں کرنے کے بعد فرمایا سارے چلے جاؤ، میری زینب میرے پاس رہے۔ اللہ جانے باپ نے بیٹی کے کان میں کیا کہا۔ بی بی سے بھائی پوچھتے رہے بابا نے کیا بتایا تھا، کہنے لگی نہ پوچھو میں بتا نہیں سکتی۔ شریفو یہ سوال حسین نے 28 رجب کو کیا، بی بی نے فرمایا نہ پوچھ بھیا میں نہیں بتاؤں گی۔ 2 محرم کربلا میں آئی ہاشمی خواتین نے پھر پوچھا نہ بتاؤ نہ پوچھو نہیں بتاؤں گی۔ عاشور کا دن آیا، سب نے پوچھا، کہنے لگی نہ پوچھو نہیں بتاؤں گی۔ 11 کو سجاد نے پوچھا، آواز آئی نہ پوچھو نہیں بتاؤں گی۔ شریفو کوفہ کا بازار آیا، آواز آئی نہیں بتاؤں گی معاف کرنا۔ جب شام کا دربار آیا، کمینہ شراب پی رہا تھا، خزران کی چھڑی غریب کے دندان مبارک پہ مار رہا تھا۔ بیویوں کے ایک رسی میں 12 گلے بندھے ہوئے تھے۔ ایک بار جب آواز آئی نا ان میں علی کی بیٹی زینب کون ہے، تڑپ کے کہتی ہے سجاد میرے قریب آ۔ جی اماں تجھے پتا ہے نا 21 رمضان میرے بابا نے میرے کان میں کچھ کہا، اماں بتائے گی؟ آواز آئی میرا بابا کہتا تھا زینب تو شرابیوں کے دربار میں جائے گی، تیرے سر پہ چادر نہیں ہوگی، میرا وعدہ ہو گیا میں نجف چھوڑ کے آؤں گا۔ سجاد کیا کروں میرے سر پہ چادر نہیں، اور میرا بابا آئے گا اور کبھی بابا کے سامنے اور بغیر چادر کے اللہ لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین